السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ ناس، چوتھی آیت۔ من شر الوسواس الخناس، من سے، شر سے، وسواس وسوسہ ڈالنے والے، خناس پیچھے ہٹ جانے والے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے۔ وسوسہ اصل میں ہم مخفی آواز کو کہتے ہیں، مطلب چھپی ہوئی آواز کہ شیطان ہمیں نظر تو نہیں آتا لیکن ہمارے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، ہمیں بری چیزوں کی طرف راغب کرتا ہے جس چیز سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے روکا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ من شر الوسواس، وسوسہ ڈالنے والا، وسوسہ ڈالنے والے کا مطلب یہاں پہ شیطان ہے، ٹھیک ہے، کہ شیطان ہمارے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے اور ہمیں بری چیزوں کی طرف راغب کرتا ہے اور نیکیوں سے ہمیں روکتا ہے۔ خناس پیچھے ہٹ جانے والے، خناس کہہ لیں کہ یہ ایک شیطان کی صفت ہے۔ خناس کو ہم پیچھے ہٹ جانے والا یا کھسک جانے والا بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب بھی شیطان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا کوئی ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے تو وہ اس سے پیچھے ہٹ جاتا ہے یا کھسک جاتا ہے، مطلب اس پہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کا کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کے کہہ لیں اس کی سماعت پر، اس کی بصارت پر پردہ پڑا ہوتا ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کا کچھ اثر نہیں ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کی کوئی نشانی دیکھ لے اس پہ کوئی اس چیز کا اثر نہیں ہوگا۔ تو اب اس آیت میں آپ دیکھیں، اس کا ہم نے بامحاورہ ترجمہ دیکھا تھا وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے۔ تو یہاں پہ وسوسہ ڈالنے والا اور پیچھے ہٹ جانے والا کون ہے؟ شیطان۔ تو ہمیں شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ 5ویں آیت دیکھیں، الذی یوسوس فی صدور الناس، الذی جو لوگوں کے، یوسوس وسوسہ ڈالتا ہے، فی میں، صدوری سینہ، ناس لوگ، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ یہاں پہ بھی مطلب شیطان ہی ہے۔ اب دیکھیں شیطان جو ہوتے ہیں نا وہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک شیطان تو وہ ہے نا جو ابلیس ہے، جو کہ کہہ لیں شیطانوں کا ہیڈ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ انسانوں کو گمراہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ قدرت دی ہے کہ وہ انسانوں کو گمراہ کرے گا۔ اور دوسرا شیطان وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نا ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان رکھا ہے، ٹھیک ہے، جو اس کو گمراہ کرتا ہے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اپنے صحابہ کرام سے بھی یہی بات فرمائی کہ ہر انسان کے ساتھ بھی نا ایک شیطان ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے اس پر میری مدد فرمائی ہے اور وہ میرا مطیع ہو گیا ہے، مجھے خیر کے علاوہ کسی بات کا حکم نہیں دیتا۔ اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے جو کہ اس کو گمراہی کی طرف راغب کرتا ہے۔ اور اب ہمارا اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے نفس پر قابو آنا چاہیے۔ جب ہمیں اپنے نفس پر قابو کرنا آئے گا تو ہم شیطان کے وسوسے سے دور رہیں گے۔ شیطان ہمیں جتنی مرضی بہکانے کی کوشش کر لے، ہم اس کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے جب ہمارے اپنے نفس پہ قابو ہوگا، اور ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر چلیں گے اور نیکیاں کریں گے اور شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اعتکاف فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت ملنے کے لیے آ گئیں، اور اس وقت نا رات کا وقت تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا ان کے ساتھ انہیں گھر چھوڑنے کے لیے چلے گئے۔ تو جب آپ انہیں چھوڑنے جا رہے تھے تو راستے میں نا انہیں 2 صحابہ کرام مل گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور انہیں کہا کہ یہ میری اہلیاں ہیں، حضرت صفیہ ہیں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کو کیوں بلا کے کہا کہ یہ میری اہلیاں ہیں حضرت صفیہ، تاکہ ان صحابہ کرام کے دل میں کوئی بدگمانی نہ آ جائے یا شیطان ان کے دل میں کوئی وسوسہ نہ ڈال دے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان صحابہ کرام کو بلایا اور ان کو بتا دیا کہ یہ میری اہلیاں ہیں، تاکہ شیطان ان کے ذہن میں کوئی وسوسہ نہ ڈال دے یا ان کے دلوں میں کوئی بدگمانی نہ آ جائے۔ اب نیکسٹ آیت دیکھیں، 6ٹھی آیت جو کہ سورہ ناس کی آخری آیت ہے، من الجنۃ والناس،
من سے جنتی جن و اور ناس انسان، ہوا وہ جن میں سے ہوں یا انسانوں میں سے۔ اب اس آیت کو پڑھ کے ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور جنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ جیسے ہم دیکھیں تو انسانوں میں سے بھی ہم دیکھتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں گمراہی کی طرف راغب کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم ان کو بھی یہی ذہن ہمارے آئے گا نا کہ یہ ہمیں شیطانی کاموں کی طرف راغب کر رہے ہیں، تو وہ ہم کہیں گے کہ انسانوں میں سے شیطان، اور اسی طرح جنوں میں بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ان کو گمراہی کی طرف راغب کرتے ہیں، تو ان کو ہم کہیں گے کہ یہ جنوں میں سے ہیں شیطان، ٹھیک ہے؟ مطلب انسانوں میں سے بھی شیطان ہو سکتے ہیں اور جنوں میں سے بھی۔ آج ہماری سورہ ناس کا ترجمہ ختم ہوا۔